اور عدلیہ سے درخواست ہے، یہ مختصر سے کیسز ہے، یہ مختصر کنسٹیچوئنسی بڑے مینڈیٹ پہ اثر انداز ہے، لہٰذا ان سے ہماری التماس ہے کہ جتنے بھی یہ 70 کیسز کنسٹیچوئنسی کا ہمارا الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے سامنے ہیں، اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو تاکہ پورا مینڈیٹ ان کو ملے جس کا یہ مینڈیٹ ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ حق نہیں رہتا کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ وہ حکومت میں آئے۔ یہ بات بھی چلی کہ ہمیں آفر کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کوئی حکومت بنائے۔ ہم نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیئرنگ نہیں کریں گے۔ خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس پاور شیئرنگ کے لیے نہیں ہے، یہ پبلک پالیٹکس ہے۔ باقی عوام کے نام پہ پالیٹکس کر کے اپنے مفادات کا خیال رکھتی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے لیے پالیٹکس کر کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے اور مینڈیٹ اور ڈیموکریسی قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے۔ اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ کا بلیو بھی نہیں کرتے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹرانگ اپوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا فل مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا، لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب، کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے۔ ہم نے عدلیہ سے اس لیے ریکویسٹ کی ہے کہ جلد سے جلد 70 جو کیسز ہے کنسٹیچوئنسی ہے اس پہ فیصلہ ہو۔ اس لیے ہم نے آج خان صاحب نے کچھ نام فائنل کیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وزیر اعلیٰ کے لیے۔ آپ کو کے پی کے وزیر اعلیٰ کا اناؤنس ہوا ہے، پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں اسلم صاحب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے۔ کے پی کے میں ابھی صرف سپیکر کا فیصلہ ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں سپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نامزد کیا ہے عاقب اللہ صاحب کو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ سپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ باقی نام ڈپٹی سپیکر اور کے سینٹرل میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں تک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وفاق میں خان صاحب نے نامزد کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہے، جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایز اے پرائم منسٹر انشاءاللہ۔ اور ہماری کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمر ایوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے، اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وفاق میں اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو سارے پروونسز میں ہے، جس نے 2/3 میجارٹی لی ہے کے پی کے میں، وہ جس نے پنجاب میں بھی 2/3 میجارٹی لی ہے، اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، اور وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی زیرو کریڈیبلٹی ہے، جو آلموسٹ مشکل سے 20 سیٹیں نہیں جیت چکی ہے، اس کو حکومت دی جا رہی ہے۔ عوام ایسے مینڈیٹ کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس کے خلاف خان صاحب کے ہدایات کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیسفل پروٹیسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں، اور اس کے لیے ہم سارے پولیٹیکل پارٹی کو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہے، چاروں صوبوں کے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہمارا چاہے وہ اے این پی ہے، کہ ایک مطالبہ ہم سب کا ہے، عوام کا اندازہ اس کے ساتھ ٹی ایل پی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز ہو جو اس مینڈیٹ کو قبول نہیں کرتی، جو ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہے کہ اس میں بہت دھاندلی ہوئی ہے، آخر میں جس طریقے سے مینڈیٹ کو چینج کیا گیا ہے۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف پیسفل، پرامن
پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے گی، پیسفل پروٹیسٹ کرے گی. انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن آفٹرنون میں انشاءاللہ تعالی یہ پورے ملک میں یہ پروٹیسٹ ہوگا. ہماری شرکت سب سے درخواست ہے کہ اس میں آپ شرکت کریں. یہ آپ کی آزادی کا سوال ہے. یہ الیکشن موسٹ کریٹیکل تھے. اس الیکشن نے عوام کی آزادی کا تعین کرنا تھا، اس لیے عوام کی آزادی کا تعین کرنے والے الیکشن کو ہم امنڈمنٹ ڈیٹ کو ہم چوری نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی آج کے لیے کوئی یہی پوائنٹس ہے آج کے لیے. آپ کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے. ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا، وہ یہ کہ ہم پاور شیئرنگ پالیٹکس نہیں کرتے، ہم عوامی پالیٹکس کرتے ہیں. عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ عوام کے نام پہ اپنے مفادات کرے. تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں. ایک وضاحت میں کر دوں پیپل پارٹی کے حوالے سے. ایک منٹ جی. پیپل پارٹی کے حوالے سے تمام جو میسیجز تھے، پیغامات، وہ خان صاحب کے سامنے رکھے ہیں، اور کہ یہ پوزیشن ہے جس پہ خان صاحب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ کسی بھی صورت میں پاور شیئرنگ نہیں کر سکتے. تو وہ بات ختم ہو گئی. ختم. جی مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ میں بھی روڈوں پہ آ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ پھر گرفتاری کے کچھ چانسز آپ نے بھی اعلان کیا؟ گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے کسی صورت. یہ پیسفل ہوں گے اور یہ عوام کا آئینی اور قانونی حق ہے. اب جب کہ پیپل ہیو اسپوکن، مینڈیٹ آ چکا ہے، اس کا قدر کرنے چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، اسی کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے. اور الیکشن کمیشن وہی رزلٹ اناؤنس کرے گا جس کا ووٹ پڑا ہے. پروٹیسٹ کے حوالے سے ایک منٹ میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. خان صاحب نے 4 باتیں کی ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ مینڈیٹ پہ صرف ڈاکہ نہیں پڑا ہے، بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا. لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے. فارم 45 اور فارم 47 کے چکر میں اس دفعہ 7ویں نمبر پہ آئی ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہیں اس کے لیے کوئی اسٹریچر پہ آیا، کوئی ہزاروں میل فاصلہ طے کر کے پاکستان آیا، کوئی آپریشن تھیٹر سے آیا، کوئی ڈائلیسس کا مریض جو ہے وہ الیکشن بوتھ میں آیا ہے. تو لہٰذا یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمنل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ، یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے، اس کو پاکستان پہ امپوز کرنے کے لیے جو پہلے بھی، اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز واحد ذریعہ ہے پاکستان کی فائنینشل سٹیبلٹی کا، اور اوورسیز پاکستانیز قطعاً ڈالر نہیں بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو حکمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے باہر بیچتے ہیں. تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی فائنینشل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. 28 بلین ڈالر 3 ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں. 1 بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں. تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے، جب وہ احتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیے گئے مینڈیٹ کے امین ضرور ہیں، لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے. انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ 9 مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا پرامن رہے گا، اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے. خان صاحب کے بیاف پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا
क्योंकि 80 लगभग सीटें चोरी की हैं और एक ऐसे ख़ानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। इस दफ़ा पाकिस्तान में जमहूरियत, आईन और कानून की हुक्मरानी का सर्वाइवल जो है इस एहतजाज पे है। लिहाजा बिला खौफ व ख़तर, बग़ैर किसी अंदेशे को ज़हन में डाले, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि PTI का झंडा उठाएं। हर पाकिस्तानी अपने शहर, अपने देश, अपने टाउन में निकले और तमाम को बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के अवाम है। ये लोग जो मैंडेट चोरी कर रहे हैं और चोरी के ज़रिए चोरों को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर आज कामयाब होते हैं और पाकिस्तानी किसी भी डर की वजह से या खौफ की वजह से एहतजाज ऐसे मुस्तहकम अंदाज में रिकॉर्ड नहीं कराते हैं, तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी अंधेरा है। बुनियादी हकूक की पामाली जो है पाकिस्तानियों का मुकद्दर बनेगी। लिहाजा मैं ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन और PTI पाकिस्तानियों से 10 बस्ता इल्तिमास करता हूँ कि सैटरडे को दिन 12 बजे पूरे पाकिस्तान ने निकलना है। हर एक ने ये सोच के निकलना है कि ये जंग पाकिस्तान के लिए है, हमारी आज़ादी की जंग है। अगर मैंडेट चोरी होने दिया जाए, और आज अगर चोरी होता है, आने वाले 10 इलेक्शनों में चोरी होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत की तदफीन होगी। लिहाजा निकलना भी है इस्तिकामत के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वादे कर दें अगर आपके अंदर कोई ऐसे अनासिर घुसते हैं जो पत्थर उठाते हैं, खलफशार करते हैं, तो आपने खुद उनको रोकना है। लेकिन अगर हुकाम आप पे तशद्दुद करते हैं, आपने तशद्दुद भी सहना है, डंके की चोट पे और आंखों में आंखें डाल के आपने हर शहर के मेन चौराहों में निकलना है। आपने नारे लगाने हैं कि ये हमसे जमहूरियत चोरी कर रहे हैं, हमसे हमारी आज़ादी चोरी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, हफ्ते को 12 बजे दिन आपने खान के लिए, पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए ऐसे निकलना है कि इनकी आंखें इसी तरह कुली की कुली रह जाए जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके तमाम सियाहत कंडों को सील कर दिया। फरमाइएगा कि एक तो आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं और इस ताख़ीर के बीच नहीं शो कर पा रहे, और बार बार ये आपकी तरफ से ववेला किया जा रहा है कि ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं या सारे आपके साथ हैं। सेकेंडली, आपने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला KPK और वज़ीर आला पंजाब के लिए जिन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया वो सारे के सारे 9 मई में इस वक्त इश्तिहारी हैं। थर्डली, आपकी जानिब से ये कहा गया कि जो हुकूमत आ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो 28 अरब डॉलर जो हैं वो 3 माह में देंगे, बजाय सिवाय इसके कि उनके पास पेट्रोलियम और बिजली के प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रोड मैप है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर ये 28 अरब डॉलर 3 माह में वापस करेंगे? देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है, पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद हैं, तो वो ये केसेस में बिजी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हल मौजूद है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने बोला। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि 9 मई का, देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे। इनमें मेजॉरिटी के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर करी। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताएं कि वो अगर हमारा पार्लियामेंट में भी था, अगर वो प्रोविंशियल असम्बली में भी था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट में भी था, क्या उस पर 9 मई का समाव कोई ना कोई FIR नहीं है? अगर इसके लिए हम देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तो हमें एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो इस बात का पहले इजहार कर चुके हैं
یہ نہیں ہے, لیکن وہ جو لوگوں کو ہم نے مینڈیٹ ان کے پاس ہے یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے, انشاءاللہ فیوچر کی طرف بڑھیں گے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرائیں گے. ایک اعلان اور کرتے ہیں, ایک انفارمیشن ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں. کل 2 بجے میریٹ ہوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کے سامنے ہم تمام فارم 45 بمائے اس امیدوار کے جس امیدوار کے حق پہ ڈالا گیا ہے, یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں گے, اور تمام میڈیا سے, انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ 2 بجے جو ہے وہ میریٹ ہوٹل تشریف لائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئر ہیں ان سے استدعائیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تر پھیلائیں. خان صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ اپنا احتجاج کی بات ہے, احتجاج آپ روڈوں پہ کر رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کے باہر کریں گے؟ دیکھو وہ ہر جگہ پہ کریں گے, پورے پاکستان میں ہے تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے, وہ دھرنا نہیں گے, احتجاج کریں گے. جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا, ہر جگہ ہوگا. آپ نے وزیر اعظم کے لیے امیدوار نامزد کر دیا, وزیر اعظم کے لیے گنتی پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتحاد نہیں کریں گے, تو لائے عمل کیا ہوگا؟ اس نشستوں میں تو آپ وزیر اعظم نہیں لا سکتے. دیکھیں, ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہیں, وہ گنتی بھی بتائی تھی, نمبر بھی بتائے تھے, اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے. اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم 45 بنتا ہے, لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. فارم 45 بنتا ہے, فارم 45 پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے, ریٹرننگ افسر وہ فارم 47 اور 48 بناتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے, اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 سے آپ 48 بنا لے, کون ونر ہے وہ اب آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے, وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, وہ TLP کے پاس بھی ہے, وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے, یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے, یہ سیٹ ہم ہار چکے. باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہم نہیں جیتے ہوئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے, جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے. سیاسی استحکام ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو آپ کی جماعت نے 128 دن کا دھرنا مارا اسلام آباد. اس وقت آپ کو سیاسی استحکام یاد کیوں نہیں آیا؟ ایک بات. 2018 کے الیکشن میں جب آپ کی حکومت آئی تھی, خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آپ کو کہا گیا, سلیکٹڈ کہا گیا کہ آپ سلیکٹ ہو کے آئے, ٹھیک ہے. اب 2024 کا جو الیکشن ہے یہاں پر بھی وہی صورت حال ہے کہ آپ الیکشن کے رزلٹس کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ آپ کا رائٹ ہے, قانونی آپ بے شک نہ کریں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دھرنوں کی, آپ نے احتجاج کی بھی کال دی تھی, سیاسی استحکام کہاں پہ آئے گا مجھے یہ بتائیں. دیکھو سیاسی استحکام کے لیے تو یہی, دیکھو ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں 2013 اور 18 کی بات ہے تو 2013 میں ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو, اور 4 حلقے اس وقت نہیں کھول رہے تھے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اس طریقے سے بناؤ جس طریقے سے فارم 47 بنا ہے, ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. 2018 میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے. 2018 میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو, کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے, ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں. میں کہوں کچھ دیکھیں, استحکام جھوٹ میں استحکام نہیں قائم ہوتا. آپ اگر جھوٹ کی بنیاد پر ایک حکومت قائم کریں گے تو مستحکم حکومت نہیں ہو سکتی. اگر ووٹر اور عوام اور ریاست کا رشتہ جو ہے آپ اس کو توڑ دیتے ہیں, اس رشتے میں آپ جھوٹ اور فریب کو شامل کر دیتے ہیں, پھر آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام ہوگا, معیشت ترقی کرے گی, تو یہ خام خیالی ہے. ہم استحکام کی بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں انصاف دو, جو حق ہے وہ ہمیں دو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس کو عزت دو, اس کو مانو تاکہ اس ملک میں استحکام آئے. جھوٹ سے استحکام نہیں آتا. 2013 میں 4 حلقے کھولے گئے 2 سال بعد, اور 4 حلقوں میں فراڈ ثابت ہوا. آخری کوسچن. بیرسٹر صاحب, PTI پارلیمنٹیرینز کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ان کے بینر تلے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہو رہا ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, تو اس کی کیا پیش رفت ہے؟ نہیں, ہم PTIP کے ساتھ کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہے, یہ غلط انفارمیشن ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. علی ظفر صاحب کدھر ہے؟